بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع منی حدیثا فحافظہ وعدہ کما سامع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ جمعہ کی یہ آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیہ میں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا ہے اور اس قوم اور اس جماعت کا بھی ذکر کیا ہے جن میں اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے. اور اس آیہ میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرائض منصبی بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کس مقصد کے لیے مبعوث کیا ہے اور آپ کو کیا دے کر اور کس قسم کی کس چیز کی تعلیم دے کر بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے امیین میں اپنا رسول بنا کے مبعوث کیا، منہم جو انہی میں سے تھا۔ آقا علیہ السلام کو امیین میں پیغمبر بنا کے مبعوث کیا گیا ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھے لکھے نہ ہوں، یعنی آقا علیہ السلام اس قوم میں مبعوث ہوئے تھے جو پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتے تھے، اور آپ کی آمد کے بعد وہی لوگ جو بالکل امی تھے وہ بہت بڑے عالم بن گئے تھے، ان کے اندر بہت بڑا علم اور ان کے اندر بہت بڑی بصارت اور ان کے اندر بہت بڑی فقاہت آ گئی تھی۔ تھے وہ امی، لیکن آقا علیہ السلام کی آمد سے، آپ کی صحبت سے، آپ کی تعلیمات سے وہ اس طرح روشناس ہوئے تھے، انہوں نے آپ کی تعلیم سے ایسا فیض پایا تھا کہ وہ لوگ عظیم سے عظیم تر بن گئے تھے۔ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی امیین میں سے، لیکن آقا کی صحبت سے، آقا علیہ السلام کی تربیت سے ان کے اندر کیا انقلاب برپا ہوا تھا، کیا فقاہت آئی تھی ان کے اندر، کیا علم آیا تھا، کیا ایمان آیا تھا، کیا بصیرت آئی تھی ان کے اندر۔ وَلَوْ وُزِنَ ایمانُ ابی بکر، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکیلے شخص کا ایمان تولا جائے، اگر اس کے ایمان کا وزن کیا جائے اور اس کے وزن کا تقابل ایسے ہو کہ دوسرے پلڑے میں وزیہ علم الامتی، پوری امت کا علم رکھا جائے تو لا راجہ علم ابی بکر، تو ابو بکر صدیق کا علم، اس کا ایمان پوری امت کے ایمان پہ بھاری۔ یہ انقلاب تھا جو میرے آقا کی آمد سے، جو میرے آقا کی تعلیم سے، جو میرے آقا کی تربیت سے پیدا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے چروائے تھے، اونٹ چارہ کرتے تھے، لیکن اشدہم علی امر اللہ، میرے آقا کی تربیت سے ایسا فیض پایا، ایسا علم حاصل کیا کہ اللہ کی شریعت پہ، اللہ کی کتاب پہ بہت بڑے عامل، بہت بڑے عمل کرنے والے بڑی شدت کے ساتھ ان کے اندر ایسی قوت پیدا ہوئی تھی۔ یہ انقلاب تھا۔ ایک شخص نے کتاب لکھی ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
کہ جب بھی میں مدینے جاتا ہوں تو میں اس دروازے سے داخل نہیں ہوتا، مسجد نبوی کے اس دروازے سے میں داخل نہیں ہوتا جس دروازے کا نام عمر بن خطاب کے نام سے رکھا ہوا ہے۔ مسجد نبی کے دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام باب عمر ہے رضی اللہ تعالی۔ اس نے کہا میں اس دروازے سے نہیں داخل ہوتا۔ کیوں داخل نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں عمر بن خطاب سے دشمنی کی وجہ سے ایسے آج بھی پڑے جو عمر بن خطاب سے دشمنی رکھتے ہیں، کہتے ہیں ان سے دشمنی کی وجہ سے میں اس دروازے سے نہیں داخل ہوتا۔ اور پھر ایک شخص نے بڑا اچھا جواب لکھا، کمال کر دی اس نے لکھا رحمک اللہ یا عمر، اے عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے، اے عمر اللہ تجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ یفر منک الشیطان حیا و میت، اے عمر جب تو زندہ تھا تب بھی تو اس سے شیطان بھاگتا تھا، آج تو فوت ہو کے قبر میں چلا گیا آج بھی بھاگتا ہے، شیطان تجھ سے بھاگتا ہے۔ شیطان کیسے داخل ہو؟ اس دروازے سے داخل ہونے کی اس کے اندر جرأت نہیں جس پہ عمر بن خطاب کا نام لکھا ہوا۔ یہ ایمان تھا اس کا، یہ اس کا اسلام تھا، یہ اس کی ایمانی قوت تھی، ایمانی غیرت تھی۔ تو یہ انقلاب تھا۔ وہ امیین تھے لیکن میرے آقا کی صحبت سے، میرے آقا کی تربیت سے، میرے آقا کی تعلیم سے ان کے اندر انقلاب آ گیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت کا سب سے بڑا عالم حلال و حرام کو جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔ کسی کے بارے میں کہا امین حاضل امتی عبیدہ بن الجراح، میری امت کا امین حاضل امہ، میری امت کا سب سے بڑا امین امانت دار عبیدہ ابن جراح ہے۔ یہ انقلاب تھا، یہ تربیت کا اثر تھا۔ تھے وہ امی لیکن وہ امی رہ نہیں تھے، وہ علم والے بن گئے تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ رب العزت نے امیین میں انہی میں سے، ان کی جانوں میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیا، انہی کی جانوں میں سے۔ وہ کوئی نوری مخلوق نہیں تھا، وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ انہی میں سے تھا، انہی کی جانوں میں سے تھا، انہی کے اندر پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ ہے، اس کا دادا ہے، اس کا پردادا ہے، اس کی والدہ ہے۔ کوئی نوری مخلوق علیحدہ سے نہیں، جس طرح کہ آج ایک نظریہ اور ایک سوچ پیش کی جاتی ہے، بلکہ اذانوں میں یہ آوازیں کسے جاتے ہیں کہ نور من نور اللہ، کہ یہ نور ہے۔ صرف نور پہ اکتفا نہیں، اللہ کی مخلوق میں بھی نور ہے، فرشتے نور ہیں لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور کا ایک جز ہے، حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ تو منہم، انہی میں سے۔ اب یہ انقلاب کیسے برپا کیا؟
میرے آقا کی تعلیمات سے انقلاب کیسے برپا ہوا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ہی، میرے آقا نے اپنے شاگردوں کے سامنے، اپنے اصحاب کے سامنے، اس معاشرے میں، اس قبیلے، خاندان، اس بستی میں، شہر میں، اپنے علاقے میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے جو مہم چلائی تھی، میرے آقا نے جو ترتیب دی تھی وہ کیسے تھی کہ میرا آقا ان پر یتلو علیہم آیاتہ ہی، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے تلاوت کرتا تھا۔ یہ ہے طریقہ انقلاب، یہ ہے طریقہ اصلاح، قوموں کی اصلاح، خاندانوں کی اصلاح، برادریوں کی اصلاح، دوست و احباب کی اصلاح قرآن کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ہی، قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جائے۔ قرآن فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر آپ قرآن پڑھ کے لوگوں کو ڈرائیں، قرآن پڑھ کے آپ واعظ کریں، آپ ذہن سازی کریں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، آپ ان کا تزکیہ کریں، تربیت کریں۔ کیسے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تربیت قرآن کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور صرف قرآن ہی نہیں، آگے کیا کہا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیہ کیسے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو دو چیزوں کی تعلیم دینی ہے، ایک قرآن کی اور ایک حدیث کی۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العزت نے ایسا پیغمبر مبعوث کیا جو قرآن سکھاتا تھا، حدیث سکھاتا تھا۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے تربیت ہوتی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن اور حدیث کی تعلیم سے پہلے، قرآن و حدیث کے وعظ سے پہلے، آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے، آپ کے اس جہان میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے، آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے، آپ کے نبی بننے سے پہلے، آپ کی کتاب اور حدیث سنانے سے پہلے لوگوں کی کیا حالت تھی، لوگوں کی کیا کیفیت تھی؟ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لوگ کھلی گمراہی میں تھے، لوگ گمراہی کے گڑھوں میں گرے ہوئے تھے، انسانیت کھو بیٹھے تھے، انسان کہلانے کے قابل نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو جانور کہا تھا، کل انعام، یہ جانور تھے، جانور، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر تھے، جانوروں سے بھی نکمے تھے۔ کیوں؟ ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں تھا، قرآن و حدیث کا فہم نہیں تھا، قرآن و حدیث کا علم نہیں تھا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے آقا کو اللہ نے کس لیے بھیجا؟ آپ کے فرائض منصبی کیا تھے؟ آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تعلیم دینے آئے تھے، قرآن سمجھانے آئے تھے، میرے آقا حدیث سمجھانے آئے تھے۔ یہ چیزیں تربیت کرتی ہیں، یہ علم ہے، اس کا نام علم ہے۔ آج بھی اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں، اگر آج ہم تربیت چاہتے ہیں، انقلاب چاہتے ہیں، اگر ہم قوموں، خاندانوں کو، لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کے اندر شرم و حیا پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ایمان پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر سچائی، امانت، دیانت، صداقت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے، قرآن و حدیث سکھلایا جائے، قرآن و حدیث ان کے سامنے کھولا جائے، واضح کیا جائے۔ اس کے ذریعے اصلاح ہو سکتی ہے۔ صرف یہ ہے اصلاح کا پیمانہ۔
آج ہم اصلاح کس میں سمجھتے ہیں؟ ہم نے اصلاح انگریز کے دیے ہوئے نظام تعلیم کو سمجھا ہے۔ ہم نے سمجھا اصلاح انگریز کے دیے ہوئے نظام تعلیم کے اندر ہے، اس لیے ہم نے صرف اسی پر اکتفا کیا، صرف اسی پر ہم نے اپنی اولادوں کو ان سکولوں، ان کالجوں اور ان یونیورسٹیوں کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ ان کی قسمت سے جیسے چاہے کھیلیں، وہ ان کے جذبات سے جیسے چاہے کھیلیں، ہم نے ان کے سپرد کر دیا ہے۔ وہاں جو نظام تعلیم ہے، وہاں جو تربیت ہے، وہاں جو ذہن سازی ہوتی ہے، اس ذہن سازی کی وجہ سے، اس تربیت کی وجہ سے آج کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کے نکلنے والے اکثر طالبہ ملحد ہو رہے ہیں، ملحد الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، بے دینی کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کوئی نہیں ہے، وہ اسلام کا ہی سرے سے انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ ان کالجوں اور ان یونیورسٹیوں کا۔ صرف وہ لوگ بچتے ہیں جن کو اللہ بچاتا ہے، لیکن ان کے پیچھے ان کے والدین کی تربیت ہوتی ہے، انہیں اچھا ماحول مل جاتا ہے، کتاب و سنت کا ماحول جب انہیں اپنے محلوں میں ملتا ہے تو ایسے لوگ بچ پاتے ہیں، ورنہ اکثریت لوگوں کی ان کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کے جب نکلتے ہیں تو وہ بالکل بے دین ہو کر نکلتے ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ ہے آج یہ جو ہماری اسمبلیاں، یہ آج جو ہماری پارلیمنٹ بھری ہوئی ہے، یہ جو ہمارے نمائندے جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں اور ہمارے ووٹ پہ جا کے وہ قانون سازیاں کرتے ہیں، قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، سینٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ وہاں جا کے کیا قانون بناتے ہیں، وہاں کیا سوچ دیتے ہیں، وہاں کیا نظریہ دیتے ہیں؟ کیا وہ سوچ، وہ نظریہ اسلام کی عکاسی کرتا ہے؟ نہیں، اسلام کی عکاسی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اسلام کی سطور پر ان کی جو ہے تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اسلام کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اسلام کا انہیں علم ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اوپر سے لے کر اوپر سے جہالت ہے تو نیچے تک جہالت جاتی، جس طرح کا حکمران ہوتا ہے اسی طرح کی رعایا بن جاتی، جس طرح کا حکمران آتا ہے رعایا اسی طرح کی بنتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ سوچ جو آج جو کالجوں اور یونیورسٹیوں سے دی جاتی ہے وہی اوپر جا رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ اسمبلیوں میں جو بیٹھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو مدارس ہیں یہ جہالت کی فیکٹری ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جہالت کی فیکٹری ہے۔ کہتے ہیں یہاں جہالت سکھائی جاتی، جہالت۔ یہ کس کو جہالت کہہ رہے ہیں؟ اور ان کے ذہن میں، ان کے ذہنوں میں علم کیا ہے؟ یہ علم کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ علم انگریز کے دیے ہوئے نظام تعلیم کو علم سمجھتے ہیں۔ اور جہالت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ان صفوں پر، جو ان چٹانیوں پہ بیٹھ کر یہ بچے اپنے شیخ اور اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کے جب قال اللہ و قال رسول کا درس لیتے ہیں، قال اللہ و قال رسول کا سبق لیتے ہیں، وہ اس کو جہالت کہتے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک جہالت ہے۔ اور ان کے نزدیک علم کیا ہے؟ پیشاب چیک کرنا ہے، پڑھ پڑھ کے ایک ہمارے دوست آتے ہیں وہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، بڑا پڑھا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ لیبارٹری میں لگا ہوا ہے لوگوں کو پیشاب چیک کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ کوئی حرام ہے، یہ فنون ہے، یہ فنون ہے، لیکن تم اپنے مقام کو تو دیکھو، تم اپنی حیثیت کو تو دیکھو۔ یہ بے امر مجبوری
یہ سارا نظام ہے. یہ جو سائنس ہے، یہ طب ہے، یہ ڈاکٹری کا علم ہے، یہ اپنی ضرورت ہے. اور یہ آئی کام، یہ بی کام، یہ کاروباری طریقے ہیں، کاروبار چلانے کے یہ ذریعے ہیں. یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے، فن، یہ فنون ہے. اور یہاں چٹانوں میں بیٹھ کے کتاب و سنت جو سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس کو علم کہتے ہیں. یہ علم ہے. امام ابن قیم کیا کہا کرتے تھے؟ انما العلم ما قال اللہ ورسولہ. علم صرف اور صرف اور یہ ہے، قال اللہ، اللہ نے فرمایا، وقال رسولہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا. بس اس کا نام علم. علم صرف اور صرف قرآن و حدیث کا نام ہے، باقی سب فنون ہے. اور یہ جو کہتے ہیں جی یہ جہالت کی فیکٹری ہے، ان کے حال کا بھی ہمیں پتہ ہے. یہ کتنی حیثیت میں ہے، انہیں قل هو اللہ پڑھنی نہیں آئی. کتنے ہیں جن کو قل هو اللہ احد یہ سورت تک ان کو پڑھنی نہیں آئی. اس قدر جاہل ہے، کورے ہیں، کتاب و سنت سے بالکل نابلد اس طرح کے جاہل ہے. اور پھر کہنے لگا کہ مجھے لکھ کر اس طرح دیا گیا. بڑے بڑے قانون دان، بڑے بڑے قانون دان، سپریم کورٹ کے اعلیٰ درجے کے وکیل، انہوں نے جب سورہ اخلاص پڑھی تو غلط پڑھی. یہ ان کی جہالت کا علم ہے. تو میرے بھائیوں، علم قرآن اور حدیث ہے. اس کے ذریعے تربیت ہو سکتی ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. میرے آقا کس لیے آئے تھے؟ قرآن و حدیث سکھلانے آئے تھے، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے آئے تھے. آپ اپنی اولادوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے وقف کریں، قرآن سکھائیں، انہیں پیغمبر کی حدیث سکھلائیں. انشاءاللہ عزتیں ملیں گی. عزتیں اسی کے اندر ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے پیغمبر کہہ دو ان کو، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان کو کہہ دو کیا قرآن و حدیث کا علم جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ان کا تقابل کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. ان کا تقابل کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا. کتاب و سنت کا علم سیکھنے والے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں ایک نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے، تو اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا رفت ہے، کیا عظمتیں ہیں، کیا مقام ہے. اس قسم کا پروٹوکول کس کو ملتا ہے؟ اس قسم کا استقبال کس کا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے آسمان کے نورانی فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، میرا بندہ اپنے گھر سے نکلنے لگا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات صدور ہے، اس کو دلوں کے خیالات کا بھی پتہ ہے. اللہ کو علم ہوتا ہے کہ میرا بندہ اپنے گھر سے نکل رہا ہے میری کتاب کو سیکھنے کے لیے، میرے پیغمبر کے فرمان کو سیکھنے کے لیے. تم ان کے نکلو اور ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو. یہ عظمتیں اور یہ رفعتیں اور یہ شان، یہ منزلت قرآن و حدیث کو سیکھنے والوں کو ملتے. اللہ کی کتاب کو سیکھیں، آپ قرآن کو سیکھیں، محمد ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو سیکھیں. میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، نظر اللہ عمران سامیہ منی حدیثہ. اللہ اس شخص کے دل کو، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو ہماری حدیث سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو آگے پہنچاتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے. اس کی عظمتیں، اس کی رفعتیں، اس کا شان، اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. میرے آقا نے اس کے لیے دعائیں کی. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرِ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، يُفَقِّهُ الدِّينِ. اللہ رب العزت جس سے محبت کا ارادہ کرتے ہیں، يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اس کو اپنے دین کا عالم بنا دیتے ہیں.
یہ مقام، یہ رتبہ، یہ مرتبہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حدیث کا فہم دے دیا گیا ہے، جس کو حدیث کا علم مل گیا ہے، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس کو ایک خیر نہیں دی، ایک بھلائی نہیں دی، اللہ نے اس کو کئی بھلائیوں سے نواز دیا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو، اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کو اللہ کے پیغمبر کی حدیث سیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہے، اللہ نے اس کو نواز دیا۔ یہ بڑا مبارک علم ہے، یہ راستہ بڑا مبارک راستہ ہے، کتاب و سنت کے علم کا راستہ بابرکت راستہ ہے، یہ بڑی رحمتوں والا راستہ ہے۔ من تارکا من سالک طریقا یطلب فیہ العلم، جب کوئی آدمی کتاب و سنت کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ فرماتے ہیں اپنے آقا کی زبانی کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے، جنت کے راستے پر جو چل رہا ہے وہ کتاب و سنت کو سیکھنے والا، کتاب و سنت کے لیے وقف ہونے والا، یہ اس راستے پر چل رہا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ کوئی معمولی تو نہیں۔ میرے آقا کے پاس ایک بوڑھا صحابی آیا، بیچارہ بوڑھا، آسے کے سہارے پہ چلتا ہوا آیا تھا، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، آسے کے سہارے پہ مدینے سے باہر ایک اوالی مدینہ دور ایک بستی سے چل کے آیا تھا، بستی سے بوڑھا تھا، اس نے علم کی فضیلت سن رکھی تھی، وہ میرے آقا کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا۔ جب میرے آقا کی مجلس میں پہنچا، آپ نے اس کی حالت دیکھی کہ وہ گرد و غبار سے اٹھا ہوا تھا، اس کے بالوں میں گرد و غبار تھے، تھکا ہوا تھا، پسینے سے شرابور تھا۔ میرے آقا نے پوچھا، بوڑھے کیسے آئے ہو؟ اوالی مدینہ سے، دور دراز کی بستی سے آج مدینے میں آمد کیسے ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول علمنی آیا، مجھے قرآن سکھلا دیجئے، مجھے کسی آیت کا مفہوم بتا دیجئے، میں آپ کے پاس علم سیکھنے آیا ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا بتاؤ مدینے میں آنے کا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے؟ شاید تم سودا سلف لینے کے لیے آئے ہو، شاید مدینے میں اپنی ضروریات کے لیے آئے ہو، تو تم نے کہا چلو چلتے ہوئے علم بھی سیکھ لوں۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کے حبیب صرف ایک ہی نیت لے کر آیا ہوں کہ آپ کی مجلس میں بیٹھوں گا، اللہ کی کتاب کا علم حاصل ہوگا۔ میرے آقا نے کہا قبیصہ ابشر، پھر تو خوش ہو جا، ابشر تو خوش ہو جا، ما مررت بحجر و شجر و مادر، اے قبیصہ جب تو اپنے گھر سے نکل رہا تھا اور چلتے ہوئے جب تو اپنے محلے کی گلیاں عبور کر رہا تھا، جب تو چوکوں کو عبور کر رہا تھا، جب تو راستے میں صحراؤں کو اور عبور کر رہا تھا، تو جس درخت کے پاس سے گزر رہا تھا وہ درخت تیری بخشش کی دعائیں کر رہا تھا، تو جس دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا وہ دعا تیرے لیے اللہ سے رحمت کی طلب کر رہی تھی، تو جس تنکے کے پاس سے، پتھر کے پاس سے گزرا ہے، اس پتھر نے بھی تیرے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رفعت، یہ عظمت کبھی کسی کو ملی ہے؟ یہ صرف اللہ کے دین میں وقف ہونے والوں کے حصے میں آتی ہے، جو کتاب و سنت کا علم سیکھتے ہیں، یہ ان کے حصے میں آتی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث۔ ان کے ایک شاگرد ہیں یوسف فربری، وہ اب امام بخاری علیہ رحمہ کے سامنے حدیثیں لکھتے گئے، لکھ کے تھک گئے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو جذبہ ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اس کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں طب نفسہ کا، اے فربری طب نفسہ کا، تو خوش ہو جا، خوش ہو جا، تجھے پتا ہے تو کہاں ہے، تیرا کیا مقام ہے؟ کہتے ہو فربری ان اہل تجارتی
मा तिजारतिहिम, इस घड़ी इस वक्त दुनिया के जो ताजर हैं वो अपनी तजारतों के पास हैं, वो अपनी दुकानों में बैठे हैं, वो अपनी फैक्ट्रियों अपने कारखानों में बैठे हैं, वो अपने कारोबार में बैठे हैं। ऐ फरवरी तू खुश हो जा, इन्नका मअन नबी व सहाबही, तू अल्लाह के नबी के साथ है, तू सहाबा के साथ है। क्या मतलब है? तू क्या कहता है? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के तस्करे हैं। मेरा पैगंबर आ रहा है, मेरा पैगंबर जा रहा है, ये मेरा पैगंबर के खाना खाने का तरीका है, ये मेरे पैगंबर के सोने का तरीका है। इन्नका मअन नबी व सहाबी, तू अल्लाह के नबी के तस्करे सुन रहा है, तू सहाबा के तस्करे सुन रहा है। कितना मुबारक इल्म है किताब और सुन्नत का इल्म। तो कुरान और हदीस का इल्म ये बड़ी बसीरत का इल्म है। तो इस आया में व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और सुन्नत की तालीम देने आए थे। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, किताब और सुन्नत की तालीम से पहले लोग खुली गुमराही में थे। आगे क्या है? व आखरीन मिनहुम, मेरे आका उम्मीयीन की तरफ आए हैं, उम्मीयीन की तरफ, सहाबा की तरफ, सहाबा में मबूस हुए हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया व आखरीन मिनहुम, और दूसरे उन लोगों की तरफ भी मेरे आका मबूस हुए हैं। लम्मा यलहकू बिहिम, जो अभी तक सहाबा से मिले नहीं हैं। मेरे आका किस कौम में मबूस हुए हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां दो कौमों का जिक्र किया है। एक उम्मीयीन सहाबा कराम, मेरे आका उनमें मबूस हुए, वो मेरे आका के बिला वास्ता शागिर्द हैं, बिला वास्ता शागिर्द हैं। और मेरे आका उस कौम के लिए भी नबी हैं, उस कौम के लिए भी मबूस हैं जो लम्मा यलहकू बिहिम, जो अभी तक इन सहाबा से मिले नहीं है। क्या मतलब है इसका? अभी तक ना मिलने का क्या मतलब है? अरबी का एक जुमला है, उससे इस बात की समझ आती है। अरबी में कहा जाता है लम याती जैदुन, जैद नहीं आया, और यहां पता भी नहीं है कि पता नहीं वो आएगा या नहीं। लम याती जैद, जैद नहीं आया और इसका कोई इल्म नहीं कि उसने आना है या नहीं आना। दूसरा जुमला है लम्मा याती जैद, जैद अभी तक नहीं आया। क्या मतलब है? अभी तक नहीं आया लेकिन उसने आना जरूर है। अभी तक नहीं आया लेकिन उसने आना जरूर है। यहां से यह माना समझे कि मेरे आका उनके लिए भी नबी बन के आए हैं जो लम्मा यलहकू बिहिम, जो अभी तक इन सहाबा से मिले नहीं है लेकिन मिलेंगे जरूर, अभी तक मिले नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो सहाबा से मिलते हैं? ये मुहद्दिसीन की जमात है, मुहद्दिसीन की, जिन्होंने मेरे पैगंबर के सहाबा को देखा नहीं है लेकिन वो मिल गए हैं। मिले कैसे हैं? उन्होंने ऐसा इल्म सीखा है, ऐसा इल्म कि उस इल्म का एक किनारा, एक रस्सी उनके हाथ में है और दूसरा किनारा सहाबा के हाथ में है। वो मुहद्दिसीन की जमात है, वो इमाम बुखारी है, वो इमाम मुस्लिम है, ये लोग हैं। किसी ने मेरे आका से इस आयत की तफसीर पूछी थी कि इस आयत की तफसीर क्या है, तो मेरे आका ने उस वक्त सलमान फारसी की तरफ इशारा किया था। फरमाया इससे मुराद इसकी कौम के लोग हैं, इन जैसे लोग हैं। आपने फरमाया था इन्ना अहला फारिस, ये जो फारिस के लोग हैं, फारिस के, ये ऐसे हरीस हैं इल्म के कि वलौ कान दीन वाला सरिया, अगर दीन
ستارے تک ہو، سریا تک ہو دین، تو اس شخص کی خاندان، اس کی قوم کے لوگ دین کے حصول کے لیے ان ستاروں تک پہنچیں گے. ستاروں تک کیا مطلب ہے؟ کہ وہ دین کے حصول کے لیے جہاں تک وہ پہنچ سکے وہ وہاں تک پہنچیں گے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ محدثین تھے. جتنے بھی محدثین ہیں سب اہل فارس ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ یہ بھی فارسی ہے، امام مسلم یہ بھی فارسی ہے، امام ابو داود یہ بھی فارسی ہے، امام ترمذی، سیاہ ستہ کے جتنے مصنفین ہیں سب کے سب فارسی ہیں. انہوں نے ایسا بابرکت علم سیکھا، بابرکت علم. یہ بابرکت علم، اس کا کنارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، صحابہ تک پہنچتا ہے، پھر نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری دنیا کے چکر کاٹے تھے، پوری دنیا کے. علم سیکھا، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے لیے وقف ہو گئے. کہتے ہیں الہمت، میرے دل میں حدیث پڑھنے کا شوق اس وقت پیدا ہوا کہ اس وقت میں قلم دعا سے تختی لکھتا تھا. تختی یعنی بالکل بچپن میں کہ ابھی الف با تا سا لکھتا تھا، اس وقت کہتے ہیں میرے دل میں اللہ نے حدیث کو سیکھنے کا ذوق اور شوق اور محبت ڈال دی. پھر کیا وقف ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے کہ 10 سال کی عمر میں تھے. 10 سال کی عمر میں تو اپنے علاقے کے محدثین کی کتابیں حفظ کر چکے تھے. حفظ آیت من آیات اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ کو دنیا کے محدثین نے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. نشانیوں میں سے اللہ نے اپنی دین کا کام لینا تھا. اللہ رب العزت نے اپنے آقا کی حدیث کی حفاظت کروانی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو کراماتی حافظہ دیا تھا. کراماتی حافظہ، اتنا بڑا حافظہ کہ ایک شیخ کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے، لکھتے نہیں تھے. تو کافی دنوں کے بعد شاگردوں نے کہا تم وقت ضائع کرتے ہو، اتنے دنوں سے تم نے کچھ لکھا ہی نہیں. کہتے ہیں مجھ سے سنو. وہ 2-3 ہفتوں کا سبق سارا زبانی سنا دیا. انہوں نے اپنی کتابیں نکالی اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے لگے. اللہ نے ایسا حافظہ دیا. انہوں نے 16 سال کی عمر میں صحیح بخاری لکھی. 16 سال کی عمر میں. ہمارے بچوں کو 16 سال کی عمر تک ناک صاف کرنا نہیں آتا، انہیں سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی صحیح طریقے سے. وہ 16 سال کی عمر میں محدث بن چکے تھے، صحیح بخاری لکھ چکے تھے، اور صحیح بخاری کو لکھ کے انہوں نے کہا حجت علی الخلق حجت بینی و بین ربی. میں نے یہ کتاب لکھ کر اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک دلیل پیش کر دی ہے. میں نے پوری انسانیت پر ایک دلیل قائم کر دی ہے. یہ دلیل قائم ہے. انہوں نے اپنی صحیح میں میرے پیغمبر کی حدیثیں لکھی، اس میں سندیں ہیں. سندیں، دین سند کا نام ہے. انما الدین من السند، دین سند کا نام ہے. آج لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کے مقام کو گرانے کے لیے. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت کا اجماع ہے صحیح البخاری پر کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے. اس میں انہوں نے وہ حدیث لکھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. وہ کہتے ہیں حدثنا فلاں حدثنا فلاں، کرتے کرتے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے. تو یہ وہ محدثین ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لما یلحق بہم، یہ ابھی تک صحابہ کو نہیں ملے لیکن ان کی سندیں جو ہیں وہ صحابہ تک پہنچ جائیں گی. تو محدثین نے یہ کام کیا ہے. میرے بھائیوں، دین کے محافظ صرف اور صرف محدثین ہیں جنہوں نے دین کا دفاع کیا ہے، دین کا تحفظ کیا ہے.
کس طرح کی ہے؟ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کیا ہے، انہوں نے یاد کرنے کے لیے سفر کاٹے ہیں، سفر کیے انہوں نے۔ ابو حاتم الرازی بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے، انہوں نے پوری دنیا کا چکر کاٹا تھا، 30 سال کا عرصہ انہوں نے پیغمبر کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے وقف کیا، 30 سال کا عرصہ۔ اور کدھر کدھر گئے تھے، کتنے علاقوں کا سفر کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں پیدل چلا 30,000 میل، 30,000 میل، یہ کراچی میرے خیال 1000 میل کے لگ بھگ ہوگا، تو وہ 30,000 میل کہتے ہیں میں نے پیدل سفر کیا۔ ایک علاقے میں جاتا، وہاں کے محدثین سے حدیثیں لیتا، پھر اگلے ملک میں جاتا، پھر اس سے اگلے ملک میں جاتا، تو 30,000 میل کہتے ہیں میں نے پیدل سفر کیا۔ شاگردوں نے پوچھا ثم ترکتا، پھر آپ نے دین سیکھنا بند کر دیا تھا؟ کہتے ہیں نہیں، دین سیکھنا بند نہیں کیا تھا، ثم ترکت العدد، پھر میں نے گننا چھوڑ دیا تھا، پھر میں نے میلوں کو شمار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ 30,000 تو وہ گن سکا تھا، اس کے بعد اس نے گننا چھوڑ دیا تھا۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے والے لوگ تھے، یہ ائمہ محدثین تھے جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی طلب میں نکلے تھے۔ اور کتنے بڑے محدث تھے، ان کے شاگرد نے ایک دفعہ قسم کھا لی کہ اگر میرے شیخ کو، میرے استاد کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ بہت بڑی بات اس نے کہہ دی۔ لوگوں نے کہا بس طلاق ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 حدیث اسے یاد ہو؟ 1,00,000 حدیث، کہتے جاؤ پوچھو۔ بندوں کو بھیجا گیا، شیخ سے پوچھا گیا آپ کو 1,00,000 حدیث آتی ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا احفظو 100,000 حدیث کما یحفظ احدکم قل هو اللہ احد، کہتے ہیں مجھے 1,00,000 حدیث ایسے یاد ہے جس طرح تمہیں قل هو اللہ یاد ہے۔ 1,00,000 حدیث تو مجھے ایسے فر آتی ہے جن کو دہرانے کی، جن کی مراجعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ ان لوگوں کی کوششوں سے، ان کی محنتوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، ان کی محنتوں سے۔ انہوں نے پتے کھائے، پتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیمار ہو گئے تھے، ڈاکٹروں نے کہا تمہیں سالن کھانا ہوگا، سالن۔ اس نے کہا میں سالن نہیں بنا سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ سالن سے انہوں نے روٹی کھائی نہیں ہے۔ اس طرح محنتیں کر کے انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھا۔ امام بقی ابن مخلد، انہوں نے 7 بر اعظموں کا چکر کاٹا تھا، 7 بر اعظموں کا، 7 بر اعظموں کا۔ یہ اندلس کے شہزادے تھے اور یہ اندلس سے چلے، کس لیے؟ 7 حدیثوں کو سننے کے لیے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے۔ حالانکہ وہ 7 حدیثیں وہ اندلس کے محدثین سے سن چکے تھے، اپنے علاقے کے محدثین سے سن چکے تھے، یاد کر چکے تھے۔ اس کے باوجود وہ یہ 7 حدیثیں سیکھنے کے لیے اندلس سے پیدل بغداد جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ وہ جو اندلس میں محدثین تھے جس سے امام بقی نے 7 حدیثیں سیکھی تھی، وہ امام احمد سے بیان کرتے تھے، وہ احمد ابن حنبل کے شاگرد تھے۔ اس نے کیا کیا کہ میں ان کے شاگردوں کا واسطہ ختم کر کے ڈائریکٹ احمد ابن حنبل سے سنتا ہوں، ڈائریکٹ احمد ابن حنبل سے۔ جب میں احمد ابن حنبل سے خود سنوں گا تو ایک واسطہ ختم ہو جائے گا اور میرا
واسطہ اللہ کے پیغمبر کے قریب چلا جائے گا۔ انہوں نے ایک واسطہ ختم کرنے کے لیے اندلس سے پیدل چلے، جب بغداد پہنچے تو پتہ چلا کہ احمد ابن حنبل جیلوں میں بند ہیں۔ ان پریشان ہو گئے وہاں کہ میں تو 6 ماہ کا پیدل سفر کر کے آیا ہوں، 6 ماہ کا، صرف 7 حدیثوں کو سیکھنے کے لیے، 7 حدیثوں کو۔ یہ تھے اہل الحدیث۔ دوسرے تو اہل الرائے ہیں، وہ اہل الحدیث نہیں ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عظمتوں اور ان کی رفتوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آپ اٹھائیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث کی کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی کتاب انہوں نے حدیث کی نہیں لکھی۔ دنیا کا کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب پیش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ کوفے میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کوفے میں زندگی بسر کی، یا صرف اور صرف حج اور عمرے کے لیے مکے گئے ہیں، مدینے گئے ہیں، انہوں نے دنیا کے چکر نہیں کاٹے پیغمبر کی حدیث کے لیے، اس لیے وہ حدیث کی کتاب نہیں لکھ سکے تھے۔ حدیث کی کتابیں احمد ابن حنبل نے لکھی ہیں، جو آج ہزاروں حدیثیں امام احمد کے قلم سے لکھی ہوئی، مسند احمد کے نام سے 50 جلدوں کے نسخے آ چکے ہیں، 50 جلدوں کے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے لکھے ہوئے، جس پر علماء نے کام کیا ہے، آج لائبریریوں میں موجود ہیں، آج مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں کتابیں۔ جاؤ اٹھاؤ دنیا کے مدارس کو، امام بخاری کی لکھی ہوئی صحیح بخاری آج پڑھائی جاتی ہے اہل حدیث کے مدارس میں، دیوبند کے مدارس میں اور بریلویوں کے مدارس میں۔ کیوں؟ انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں۔ امام مسلم کی حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، امام ابو داؤد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام مالک رحمہ اللہ کی موطا امام مالک پڑھائی جاتی ہے۔ کس مدرسے میں امام ابو حنیفہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ مجھے ایک بتائیں، لائے کوئی؟ اگر انہوں کی کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے مجھے بتائے، اس مدرسے کا نام لے جس مدرسے کے نصاب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہو۔ انہوں نے حدیث کی کتاب نہیں لکھی۔ ان ائمہ کرام نے کیا کیا ہے؟ ہم نہیں کہتے، ان ائمہ کرام نے جان بوجھ کے مسائل ایسے بیان کیے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کو ان کے علاقوں میں جتنی حدیثیں مل سکی ہیں، جتنی حدیثیں، جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو اس کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے۔ جب ایسا مسئلہ پوچھا جاتا تھا جو ان حدیثوں میں نہیں ہے تو وہ اس کی تلاش کے لیے سفر نہیں کرتے تھے، اپنی رائے سے فتویٰ دے دیتے تھے، اپنی سمجھ سے فتویٰ دے دیتے تھے، اپنی عقل سے فتویٰ دے دیتے تھے۔ جان بوجھ کے غلط نہیں دیا، انہوں نے اپنی فہم سے دیا، اپنی عقل سے دیا ہے۔ آج وہ ان کے فہم، ان کے قول، ان کے اقوال، ان کے قیاسات، ان کی آراء سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اٹھاؤ ہدایہ کو، ہدایہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ مسئلہ ایسے ہے، کیوں؟ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی سند نہیں ہے، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک، نہ امام صاحب سے لے کر میرے پیغمبر تک کوئی سند نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار تھا ان ائمہ کرام کا، یہ اہل الرائے کے امام تھے، اور امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی یہ حدیث کے امام تھے، حدیث کے۔ انہوں نے حدیثیں سیکھی ہیں۔ دیکھو بقی ابن مخلد 7 بر اعظموں کا چکر کاٹ رہا ہے، 7 بر اعظموں کا،
آج بغداد میں پہنچا ہوا ہے میرے پیغمبر کی حدیث کو سیکھنے کے لیے۔ پتہ چلا احمد ابن حنبل جیل میں بند ہے، پریشان ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو طریقہ سوچا کہ فقیر بن کے، مفلس، مانگت بن کے، ملنگ بن کے احمد ابن حنبل کی جیل کوٹڑی کے پاس جاتا ہوں، اور جا کے لوگوں کو یہ پتا چلے گا یہ بھیک مانگنے والا ہے، لیکن اگر میری ملاقات احمد ابن حنبل سے ہو گئی تو ان سے میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھیک مانگوں گا۔ تو پھر کیا کیا؟ غریبانہ فقیرانہ لباس پہنا، ہاتھ میں کشکول پکڑی، مانگتے جا رہے ہیں، رحمکم اللہ الاجر رحمکم اللہ، لوگوں مجھے خیرات دو، لوگوں مجھے خیرات دو۔ یہ آوازیں دیتے دیتے وہ جیل کوٹریاں عبور کر رہے ہیں، اور احمد ابن حنبل ایک ایک دروازے پہ آواز دیتے جا رہے ہیں۔ ایک جیل کوٹری پہ پہنچے، احمد ابن حنبل ان کی آواز پہچان گئے، آواز پہچان گئے تو کیا کہتے ہیں؟ ملاقات ہوئی، کہتے ہیں میں بھیک مانگنے نہیں آیا، مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں آپ کے پاس ہیں، اس کا علم مجھے دو۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، ایک حدیث سیکھو اور ادھر بغداد میں رہو، کچھ دنوں کے بعد پھر آ کے دوسری سیکھو، اس طرح 7 حدیثیں سیکھو۔ اگر آج ہی سیکھنے لگ گئے نشست لمبی ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، قید ہو جاؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں۔ آتے تھے، ایک حدیث سیکھ کے چلے جاتے تھے، کچھ دنوں کے بعد پھر آتے، پھر دوسری حدیث سیکھتے۔ اس طرح انہوں نے 7 حدیثوں کا علم سیکھا، پھر واپس 6 ماہ کا پیدل سفر کر کے واپس اندلس آئے۔ اندلسیوں نے باہر نکل کر اپنے شہزادے کا استقبال کیا، اور باہر نکل کے جب استقبال کر رہے تھے انہوں نے پوچھا ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ آتیت بعلم لا ينکرہ الا الدجال، میں پیغمبر کی حدیثوں کا علم لے کر آیا ہوں، اس علم کا منکر ایک دجال ہو سکتا ہے، دجال۔ مسلمان ان حدیثوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا علم تھا؟ وہ قال اللہ و قال رسول کا علم تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑا مبارک علم ہے، اس کے لیے وقف ہو جاؤ، کم از کم اپنے بچوں کو وقف کرو، نہیں تو خود پڑھو کتابیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کتابیں لو، خریدو، ہم سے لے کر جاؤ، بخاری مسلم مترجم پڑھو، مطالعہ کرو، سیکھو۔ یہ کتابیں تمہیں مفت دستیاب ہیں، مفت تمہیں مل سکتی ہے، پڑھو۔ پڑھنے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیکھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی حدیث کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی تابعداری عطا فرمائے، کتاب و سنت کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قول